پھر میرے اللہ نے اپنے نبی کی تائید، اپنے نبی کی توثیق اور ان کی عزت و کرامت میں اضافہ کرتے ہوئے مشرکین مکہ کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر سے اپنے نبی کی حقانیت ظاہر کی، اور وہ یہ تھا کہ جو انہوں نے صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا تھا کہ بھئی اس خاندان کے ساتھ ہمارا سوشلی بائیکاٹ ہے، وہ پورے کا پورا ورقہ کیڑے کھا چکے تھے، دیمک اس کو لگ گیا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ کہہ کر ان کو ان مکہ کے بزرگوں اور بڑوں کے پاس بھیجا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ بات کہی ہے، اور تم دیکھ لو اگر تو میرے بھتیجے کی بات صحیح نکلی تو تم اپنے اس بائیکاٹ کو ختم کرو گے، اور اگر میرے بھتیجے نے اپنی طرف سے یہ بات چھوڑی ہے تو پھر درمیان میں سے ہم لوگ نکل جائیں گے، تم جانو اور میرا بھتیجا جانے، جو تم کرو اس کے ساتھ تمہیں کھلی چھٹی ہوگی۔ ابو طالب مکہ میں آئے، آ کر ان لوگوں سے بات کی، اور جو انصاف پسند لوگ تھے انہوں نے اس بات کو بڑا سراہا کہ بھئی بات بڑی بھلی ہے، اچھی ہے، لہٰذا اگر ایسے ہی ہے تو اسی کے اوپر ہم ان کے ساتھ ڈسکشن کر لیتے ہیں یا مذاکرات کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اٹھ کر دیکھا تو واقعتاً وہ صحیفہ کیڑے کھا چکے تھے، دیمک اس کو لگ چکا تھا، جہاں جہاں میرے اللہ کا نام تھا صرف وہ جگہ باقی رہ گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے سامنے یہ حقانیت ایک مرتبہ پھر سے واضح ہو گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے، وہ اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرتے، سر تسلیم خم کر کے خانہ کعبہ سے 360 بتوں کو نکال پھینک دے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، اپنے پرانی روش اور طریقہ کے اوپر وہ لوگ گامزن رہے۔ خیر، یہ محصوری، یہ جیل کی زندگی ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ابو طالب مسلسل بیمار ہو گئے، اور تقریباً 6 مہینے بعد، یہ نبوت کا 10واں سال ہے، مختلف روایات میں مختلف باتیں ہیں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ ابو طالب ماہ رمضان میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، اور ان کے ٹھیک صرف 3 دن بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔